محرم ہے، وہ خواجہ تمہاری نگاہ کرم ہے، وہ خواجہ تمہاری نگاہ کرم ہے، ملا ہے کرم ہی کرم ہے، یہ جب سے ملا ہے کرم ہی کرم ہے، کمال عشرت ذوق نظر غریب نواز، کمال عشرت ذوق نظر غریب نواز، سکون خاطر ہر دیدہ ور غریب نواز۔ شعر سنو، امید خیر کی باخیر سے غلط تو نہیں کہ تم ہو نائب خیر البشر غریب نواز۔ تم ہو نائب خیر بشر غریب نواز۔ محترم حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے اسلامک انٹلیکچوئل بورڈ اور خاص طور سے جناب یاسین عثمانی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ اس موقع پر، جس وقت ہندوستان میں اس موضوع پر اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات پر ایک بحث اور مثبت بحث کی ضرورت تھی، اس وقت انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور ایک ویبینار ہم سیمینار کا اہتمام کیا۔ حالانکہ مقالہ تو بہت بڑا تھا، کچھ چند باتیں ان کے حیات و خدمات اور کمالات کے بارے میں پڑھنا چاہوں گا۔ حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی ولادت مغربی یو پی کے مردم خیز شہر بدایوں میں ہوئی تھی۔ حضرت کی والدہ اور والد دونوں بڑے خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ والد کا نام سیدہ بی بی زلیخا تھا اور والد کا اسم گرامی سید احمد تھا۔ سیدہ بی بی زلیخا اور حضرت سید احمد کو اللہ نے 2 بچے عنایت کیے تھے، ایک سید محمد جو بعد میں سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہوئے، اور صاحبزادی سیدہ بی بی زینب۔ یہ دونوں بچے بھی بہت کم عمر تھے کہ والدہ ماجدہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی پوچھتا ہے بیٹا چاہتی ہو یا شوہر؟ ان کے منہ سے بے اختیار نکل گیا بیٹا۔ جاگیں تو افسوس ہوا کہ میں نے بیٹے کی بجائے شوہر کیوں نہ کہا، مگر پھر دل کو تسلی دی کہ خواب کی باتیں اپنے اختیار کی تھوڑی ہوتی ہیں۔ اس واقعے کے بعد خدا کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت سید احمد اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں اور اہلیہ محترمہ سیدہ بی بی زلیخا کو چھوڑ کر دار فانی سے کوچ کر گئے۔ بدایوں اس زمانے میں بڑا شہر تھا اور یہاں بڑے بڑے عالم اور اولیاء اللہ موجود تھے۔ حضرت محبوب الہی نے بھی ان علماء سے تعلیم پائی۔ حضرت مولانا علاء الدین اصولی حضرت کے استاد تھے۔ استاد نے کہا کہ اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ دستار فضیلت تمہارے سر پر باندھی جائے۔ چنانچہ حضرت کی والدہ ماجدہ نے خود اپنے ہاتھ سے سوت کاتا اور اس کی پگڑی بنائی، اور تمام مشائخ اور اولیاء اللہ کے جلسے میں حضرت کی دستار بندی ہوئی۔ بدایوں سے مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے دہلی تشریف لائے اور دہلی کے مشہور علماء مولانا شمس الملک اور استاد مولانا کمال الدین زاہد سے علم حاصل کیا۔ حضرت محبوب الہی اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر کے پاس مرید ہونے کا قصہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت بدایوں میں پڑھتے تھے تو ایک حوال ان کے مکتب میں بھی پہنچا اور جن جن بزرگوں کی اس نے زیارت کی تھی ان کا حال سنانے لگا۔ جب بابا فرید الدین گنج شکر کا ذکر کیا تو حضرت کے دل میں ان کی عقیدت ایسی بڑھی کہ ہر نماز کے بعد حضرت 10 دفعہ شیخ فرید اور 10 دفعہ مولانا فرید کہا کرتے تھے۔ جب بھی قسم کھانے کا موقع آتا تو دوست کہا کرتے تھے کہ شیخ فرید کی قسم کھاؤ۔ خیر، حضرت بدایوں سے دہلی آ رہے تھے، ان کے ایک ہمسفر کو کبھی چور ڈاکو یا جنگلی درندوں کا خطرہ ہوتا تھا تو اپنے پیر کو پکارتے تھے۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ کے پیر کون ہیں جنہیں آپ پکارتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بابا فرید الدین گنج شکر۔ یہ سن کر حضرت کے دل میں بابا صاحب کی محبت اور بھی پختہ ہو گئی۔ دہلی پہنچ کر حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کے پڑوس میں ٹھہرے۔ حضرت متوکل بابا صاحب کے بھائی بڑے عالم تھے۔ ان سے حضرت نے درخواست کی کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا فرمائیں کہ میں کہیں کا قاضی ہو جاؤں۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل نے جب خواجہ نظام الدین اولیاء کی یہ بات سنی تو کہنے لگے
قاضی مشو چیزیں دیگر شو، یعنی قاضی مت بنو کچھ اور بنو. اور حضرت کو مشورہ دیا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پاس جاؤ. حضرت محبوب الہی کی تو گویا مراد بر آئی. فوراً اجودھن موجودہ پاکستان پہنچے تو یہ حضرت بابا فرید کی ضعیفی کا زمانہ تھا اور حضرت محبوب الہی بالکل نو عمر تھے. آخرکار حضرت کو خلافت مل گئی اور بابا صاحب نے ان کو یہ سند دے دی کہ اب تم کامل اور مکمل ہو گئے ہو، تم نے دین سیکھ لیا ہے اور سمجھایا ہے، اور اب تم اس کے اہل ہو کہ دوسروں تک یہ نعمت پہنچاؤ اور انہیں خدا رسیدہ بناؤ. سلطان المشائخ کو دارالسلطنت دہلی جیسے مرکز مقام پر معمور کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انہیں مملکت روحانی کا تاجدار بنایا جا رہا ہے. اب میں گزارش کروں گا اس کے بعد محترم پروفیسر ڈاکٹر شکیل قاسمی صاحب، جن کا تعلق شعبہ اردو اورینٹل کالج پٹنہ بہار سے ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ مقالہ پیش کریں. پروفیسر ڈاکٹر شکیل قاسمی صاحب. جی اب ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. شکریہ. حضرات منتظمین اور ہمارے موجود شرکاء، یہ موقع غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ ابھی ہم سب لوگ ایک بڑی شخصیت کو موضوع بنا کر اور ان کی قابل قدر خدمات کا مذاکرہ کر رہے ہیں، اور تناظر میں یہ مذاکرہ جاری ہے، اس سے بھی ہم سب لوگ واقف ہیں. تو سب سے پہلے اس انعقاد پر ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب کو مبارکباد کہ ان کی انگلیاں نبض حالات پر ہیں، اور حسن نظامت کے لیے حفیظ صاحب کو بھی دل کی گہرائی سے مبارکباد. حضرات، مقالہ طویل ہے لیکن ہم بہت اختصار کے ساتھ ان کے چند گوشوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہمارا اپنا یہ احساس ہے کہ ہم شعلہ نفرت کو بجھانے میں لگے ہیں، ہم شعلہ نفرت کو بجھانے میں لگے ہیں، وہ ہیں کہ فقط آگ لگانے میں لگے ہیں. سول سوسائٹی کی اپنی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، اور جب کوئی سماج بے راہ روی کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو سول سوسائٹی اور دانشوروں کی ذمہ داری میں اضافہ ہو جاتا ہے. آج کا یہ سیمینار اسی ذمہ داری کے احساس کے پیش نظر ہے. ہمارا مطالعہ یہ کہتا ہے کہ آج انسان فضاؤں میں پرندوں کی طرح اڑنے لگا ہے، دریاؤں میں مچھلیوں کی طرح تیرنے لگا ہے، لیکن شریف انسان کی طرح شاید زمین پر چلنے کا سلیقہ اس نے ابھی نہیں سیکھا ہے. ہمارے صوفیاء کرام نے، بزرگوں نے یہی طریقہ ان کو سکھانے کا کام کیا کہ انسان ساری ترقیوں کے ساتھ زمین پر شریف آدمی کی طرح زندگی گزارے اور شرافت کے ساتھ وہ آگے کی طرف بڑھتا جائے. ان کا خیال تھا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس لیے مخلوق میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کیا جائے اور اس میں کوئی تفریق نہیں کی جائے، سب کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا جائے اور محبت کے ساتھ پیش آیا جائے. کرام کا طرز عمل یہ رہا ہے، وہ یہ عملی طور پر اظہار کرتے رہے ہیں کہ تجھے اپنے غم سے مطلب، مجھے غم ہے دوسروں کا، تیرے سامنے نشے من، میرے سامنے چمن ہے. تو اس اعتبار سے انہوں نے خدمت انجام دی ہے اور ان کی خدمت غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے. یہ موقع ہمارے لیے، آپ کے لیے بڑا جذباتی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اپنے مقام و منصب کو بھی سمجھنا ہے. ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے. ہم اس عزم و ارادے کے ساتھ ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ حالات چاہے جو بھی ہوں اور جیسے بھی ہوں،
جلانے والے جلاتے ہی ہیں چراغ آخر، جلانے والے جلاتے ہی ہیں چراغ آخر، یہ کیا کہا کہ ہوا تیز ہے زمانے کی۔ آپ کو مسلسل کوششوں کو جاری رکھنا ہے۔ ہمارے ان بزرگوں کی کوشش و کاوش سے احترام انسانیت بحال ہوا، شہریوں کے اخلاق و کردار میں اضافہ ہوا، اور ان کا یہ احساس رہا کہ عبادت سے تو جنت ملتی ہے لیکن خدمت سے خدا ملتا ہے، اور سوشل چینج کے کام میں، سماجی پریورتن کے کام میں ان صوفیاء کرام کے کارنامے کو سماج کے سامنے خوب ٹھیک سے لانے کی ضرورت ہے اور اسے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ انچ شوریست کے در دور قمر میں بینم، ہم آفاق پرس فتفت نو شرمی بینم۔ تو اس اعتبار سے ہماری ذمہ داری میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں اور اپنے اخلاقی تعاون کا یقین دلاتا ہوں، اور سارے شرکا کے تئیں اور ان کے افکار و خیالات سے جو میں نے استفادہ کیا ہے، ایک لحاظ سے ان سے معنوی تلمذ مجھے حاصل ہے، اور حسن نظامت کے لیے، حسن انتظام کے لیے سارے لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جن لوگوں کا مبلغ علم ظاہر ہے کہ ہم سے بڑا ہے، ان کی ان اہمیت اور ان کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے نیاز مندانہ سلام عرض کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ پروفیسر شکیل صاحب۔ مولانا اشرف الکوثر مصباح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ہمیں احساس اپنے تعلق سے، انٹرسپیکشن کے تعلق سے جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ ہمیں غور کرنے کی ہیں۔ مقالے میں بہت ساری چیزیں میں نے لکھی ہیں، اس عہد کے حالات کیسے تھے، اب اس وقت کی سچویشن جو تھی، جو اہم باتیں بار بار کہی جا رہی ہیں کہ یہ گنگا جمنی تہذیب کے معمار حضور خواجہ غوث نواز تھے یا ان کے جو ہے جانشین وغیرہ تھے، لیکن اس وقت سچویشن جو تھی، اس وقت کے حالات کس طرح کے تھے، جو ذات برادری کا ایک وہ کنسیپٹ تھا اس زمانے کے اندر میں، خاص طور سے جو ایک چھوا چھوت کے جو کنسیپٹ پائے جا رہے تھے، کس طرح سے لوگ ہمارے قریب آئے، اور آج جو زعفرانی فکر کے لوگ ہیں وہ کیوں روحانیت کے ساتھ بھی اس طرح کے کھلواڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی مٹی میں جو ہے، یہاں کی رشت میں جو ہے روحانیت اور بھکتی کا ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، اور اتنی عظیم شخصیت جو انٹرنیشنلی نون پرسنالٹی ہیں، اس پر کس مقصد سے تم نے ایسا کیا ہے، جبکہ ہندوستان کے وزرائے اعظم اور مختلف صوبہ جات کے مختلف جو وزرائے اعلیٰ اور دیگر اہم جو ڈگنیفائڈ پرسنالٹیز ہیں وہ اپنی خصوصی سرکاری اور جو ہے چادریں بھیجا کرتے ہیں، اور اس طرح یہ ہندوستان کے لیے ہمارے لیے ایک سمبل آف کمپوزٹ کلچر، ہماری ہندوستان کی گنگا جمنی ثقافت کے لیے وہ ایک مثال ہے پوری دنیا کے لیے۔ ہندوستان کے لیے جیسے بہت ساری فخر کی چیزیں ہیں، تاج محل اور لال قلعہ اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے ایک پرسنالٹی کے طور پر دیکھی جاتی ہے تو ہندوستان کے ایک فخر کے طور پر یہ ہیں۔ میں ابھی چونکہ اپنے اداروں کے ذریعے، اپنی خانقاہوں کے ذریعے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ تمام حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محبان خواجہ اجمیری کا آج کا یہ اجتماع نہایت ہی مبارک ہے، اس کے لیے میں آپ تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ ہمارے لیے بہت خوشی، مسرت اور سعادت کی بات ہے۔ اس وقت ہم سلطان الہند حضرت خواجہ سید معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسی نورانی شخصیت کے حالات اور صاف اور کمالات پر مشتمل اہل علم و فضل کی اس قیمتی نشست میں شامل ہیں۔ بلا شبہ اس موقع نشست میں جن اہل علم نے اپنے گراں قدر کلمات، خیالات اور افکار کا اظہار کیا ہے، ان سے خواجہ غریب نواز کی ہشت پہل شخصیت کے اہم گوشے نمایاں ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے خلفاء و تلامذہ، جن میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت نظام الدین اولیاء، بابا فرید الدین اور حضرت نصیر الدین، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے دیگر بزرگان دین حضرات شامل ہیں۔ ان حضرات نے ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قول کے الخلق عیال اللہ، یعنی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یعنی all mankind is one divine family، کو ہمارے اس ملک میں عملی جامہ پہنایا ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری امن، محبت، شفقت و الفت کا پیکر جمیل تھے۔ وہ خالق کائنات کے تمام مخلوق سے گہری محبت رکھتے تھے۔ وہ وحدت رب، یعنی ایک رب کی بندگی
اور وحدت اب یعنی سارے انسان حضرت آدم کے اولاد ہے کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ سرزمین ہند میں گنگا جمنی تہذیب، قومی یکجہتی، باہمی اتحاد اور آپسی رواداری کے بانی تھے۔ اور یہ بات بھی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وطن عزیز میں سب سے بڑے سماجی انقلاب کے داعی بھی تھے، اور ہمارے نوجوان نسل کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ سن 1902 میں جب وائسرائے لارڈ کرزین اجمیر شریف میں حاضر ہوئے اور خواجہ اجمیری کے دربار میں گئے تو وہاں پر اتنا بڑا مجمع دیکھ کر، جمع غفیر دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئے، اور انہوں نے واپس آ کر یہ بات کہی کہ میں نے ایک قبر کو ہندوستان میں حکومت کرتے دیکھا ہے۔ یعنی ہماری نوجوان نسل کو اور غیر مسلمین کو اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگان دین اور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات انسانوں کے سروں پر نہیں بلکہ ان کے دلوں پر حکومت کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج 850 سال گزر جانے کے باوجود بھی حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت ہم تمام انسانوں کے دلوں پر جاری و ساری ہے، اور جس کا نتیجہ بھی دنیا نے دیکھا کہ جب ایک شخص نے آپ کی خدمت، آپ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص صورت کی طرف تھوکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب اور ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری تجویز یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں سے یہ بھی اپیل کریں کہ اس شخص کے ڈیبیٹ میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان بالکل بھی شامل نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے دوسری تجویز یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز کے جو خدمت خلق مشن تھا اس کو ہم لوگ اپنی خانقاہوں سے، اپنی درگاہوں سے اور بڑے پیمانے پر کریں اور بڑے پیمانے پہ پھیلائیں اور اس کی تشہیر بھی کی جائے۔ اسی طریقے سے میری اسلامی انٹلیکچوئل بورڈ کے ذمہ داران سے یہ اپیل ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قومی یکجہتی اور کمیونل ہارمنی کے مشن کو اور زیادہ فروغ دینے کے لیے ہر سال ایک نیشنل ایوارڈ خواجہ محی الدین چشتی قومی یکجہتی ایوارڈ کے نام سے دینے کی ابتدا کی جائے۔ اور جو بات ابھی اس سے پہلے آئی کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشن تھا، آپ کی جو خدمات ہیں، اس کو کس طریقے سے غیر مسلمین تک اور خاص کر مسلمانوں میں بھی جو ینگ جنریشن ہے اس تک پہنچایا جائے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل نوجوان اپنا سب سے زیادہ وقت سوشل میڈیا پر صرف کرتے ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں اسلامک انٹلیکچوئل بورڈ کو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات پر باقاعدہ اردو، ہندی، انگلش میں ایک ویب سائٹ بھی بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ان تمام باتوں کی طرف ہم لوگ تھوڑی سی توجہ کر لیں تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو اور فروغ دینے میں کامیابی حاصل ہوگی۔ بہرحال آج کے اس ویبینار کے لیے میں تمام منتظمین کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو بھی مقالے پیش کیے گئے وہ نہایت ہی قیمتی تھے، اور ہم سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ سپریم کورٹ میں اس سلسلے میں جو کیس ہے اس میں ہم مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔